نہیں کیا، اور یہ آئین انہیں حق دیتا ہے کہ صدر مملکت کسی بھی پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون کو 14 دن کے لیے واپس بھیج سکتا ہے، اور انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا۔ اس سے واضح ہے کہ یہ حکومت یہ جو چل رہی ہے یہ کسی کے اشاروں پہ چل رہی ہیں، احکامات پہ چل رہی ہیں، اور اس کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے۔ یہ وہ حکومت ہے جس میں ایک پارٹی جو ہے جی بھٹو کے نعرے لگاتی ہے اور دوسری پارٹی ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتی ہے۔ جو پارٹی جو ہے ووٹر کو بات کرنے کا، آزادی رائے کا حق نہیں دیتی، وہ اس ووٹر کو عزت کیا دے گی، وہ اس کے ووٹ کو کیا عزت دے گی؟ میرے خیال میں یہ جو کچھ پیپلز پارٹی نے کیا ہے یہ ایک منافقانہ پالیسی ہے جو اس حکومت میں رہتے ہوئے انہوں نے عوام کے خلاف اس قانون کو منظور کرایا ہے، اور سندھ کے اندر تو پہلے ہی یہ کالا قانون موجود تھا جہاں پہ بات کرنے کی انٹیریئر سندھ میں لوگوں کو، غریب ہاریوں کو اجازت نہیں ہے۔ اب یہ باقاعدہ بلیک اینڈ وائٹ میں یہ کالا قانون پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی کے تعاون اعانت کاری سے جو ہے وہ لاگو ہو گیا ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ سر ہم نے دیکھا جو مین سٹریم میڈیا تھے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا نام نہیں لینا، تو وہ عمران خان کا نام نہیں لیا جاتا تھا۔ تو جس طرح کے اب قانون آ رہے ہیں تو اب سوشل میڈیا پہ بھی وہی لاگو ہوگا، جو یہ چاہیں گے وہی کچھ ہوگا، یا آزادی صحافت کوئی برقرار رہے گی؟ کیا کہتے ہیں اس کے بعد؟ دیکھیں، جس ملک میں بغیر قانون کے میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہو اس ملک میں کسی کے قانون آنے سے کیا ہوگا؟ اس کا فرق صرف یہ پڑے گا کہ یہ قانون ایک دھمکی ہے، یہ قانون ایک خطرہ ہے، اور یہ لٹکتی تلوار ہے میڈیا کے اوپر، اور یہ صرف عام لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے کہ اگر صحافیوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے تو عام لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس قانون کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ شہریوں کی پرائیویسی کو یا نجی زندگی کو تحفظ دیا جائے۔ اس قانون کا یہ مقصد ہے کہ ان کرپٹ سیاستدانوں کی سیاسی زندگی کو تحفظ دیا جائے، ان کرپٹ سیاستدانوں کو کوئی سوال نہ کرے، ان کی منافقت کو کوئی بے نقاب نہ کرے، ان کی کرپشن کو کوئی سامنے نہ لائے۔ اس قانون کا صرف یہی مطلب ہے، اور سوشل میڈیا پہ اوپر ڈیفینیٹلی اس قانون کا اطلاق ہوتا ہے، مگر میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی قوانین بنے ہیں وہ مجرموں کو سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ معصوم لوگوں کو اور حق کی آواز بلند کرنے والوں کو اس قانون کے تحت گھسیٹنے کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کو عدالت میں ثبوت پیش کر کے سزا دلوانے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ مطیع اللہ جان صاحب یہ بتا دیں، ایک تو عمران ریاض کا جو گھر ہے اس کو آگ لگا دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جب وہ باہر چلے گئے ہیں تو ان پر یہ الزامات لگایا گیا ہے کہ وہ سہولت کاری کی وجہ سے باہر گئے ہیں، لیکن ان کی جانب سے ایک تصویر شیئر کی گئی ہے جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ تصویر بتا رہی ہے کہ کس مشقت اور دشواری کے ساتھ وہ باہر گئے ہیں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مجھے کچھ زیادہ تفصیلات کا ان کے بارے میں علم نہیں ہے، مگر میں اتنا یہ کہوں گا کہ اس قانون کے بعد جو ہے ایک پورے معاشرے کے اوپر ایک چلنگ ایفیکٹ ہوگا، اور ایک خوف کی فضا قائم کی جا رہی ہے۔ اور پہلے عدلیہ پہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے قابو کیا گیا، اب میڈیا پہ جو ہے اس قانون کے ذریعے قابو کیا جائے۔ تو میرے خیال میں 2024 کے الیکشن کے بعد سب سے پہلے اس ڈیپ فیک سٹیٹ نے جو ہے ایک ڈیپ فیک گورنمنٹ تشکیل دی ہے، گورنمنٹ پہ قبضہ کیا ہے، پھر الیکشنز میں پارلیمنٹ کی جو چوکی ہیں وہ بھی فتح کی گئی ہیں، پھر عدلیہ کی چوکی بھی فتح کی گئی ہے 26ویں یعنی ترمیم کے بعد، اور اب اس قانون کے ذریعے میڈیا کی چوکی کو بھی فتح کر دیا۔ سر آپ نے بات کی ہے یہاں پہ، سر یہ جو پیکر قانون ہے اس کی موٹی موٹی باتیں کیا ہیں، تھوڑا سا آپ بتائیں گے عوام کو بھی، ناظرین کو بھی؟ دیکھیں، یہ جو قانون ہے اس میں سب سے پہلے تو ایک اتھارٹی بننی ہے، ایک ٹرائبونل بننا ہے، ایک انویسٹیگیشن ایجنسی بننی ہے، ایک کمپلینٹ کونسل بننی ہے، یہ 4 فورم بننے ہیں، اور ان چاروں فورم کے اندر جو لوگ تعینات کیے جانے ہیں وہ حکومت کی مرضی سے تعینات ہونے، چاہے وہ اتھارٹی ہے چاہے وہ ٹرائبونل ہے۔ اس کے اندر صحافیوں کی بھی نمائندگی ضرور موجود ہے جیسے ٹرائبونل میں ہے اور اتھارٹی میں ہے، مگر وہ صحافی بھی حکومت کی چوائس ہوں گے۔ اگر انہی 4 فورمز کے اندر حکومت اتنا کر دیتی کہ یہاں پہ یونیورسٹی کے پروفیسرز کی تعیناتی ہو جاتی، کسی پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو یہ اختیار دے دیا جاتا کہ وہ لوگوں کا انتخاب کرتی کہ اس اتھارٹی کے اندر کون ہوں گے، اور پھر اس کے اندر جو شاعر ہیں، جو ادیب ہیں، جو پروفیسرز ہیں، جو اکیڈیمیا ہے، سول سوسائٹی ہے، جرنلسٹ ہیں، انڈیپینڈنٹلی جو جرنلسٹ کی باڈیز ہیں وہ نامزد کرتی ہے اپنے نمائندوں کو، تو پھر شاید اس قانون کا جو زہر ہے اس کو کم کیا جا سکتا تھا۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ہول اس قانون میں جس طریقے سے قید کی سزا مقرر کر دی گئی ہے، اب آپ اندازہ لگائیں ایک BA پاس جرنلسٹ جو ہے وہ ٹرائبونل میں بیٹھے گا، اور وہ بھی چوائس کس کی ہوگی؟ وہ حکومت کی ہوگی۔ اور جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس قانون کے تحت وہ عدالتوں میں ایک جرنلسٹ کو گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا کے عام شہریوں کو صرف اس وجہ سے گھسیٹے گی کہ اس نے کوئی اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے، حکومت کی پالیسیز کو مسترد کیا ہے، یا ڈیپ فیک سٹیٹ کو ڈیپ فیک سٹیٹ کہا ہے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئینہ توڑنے کی بجائے میڈیا کو سزا دینے کی بجائے اپنا منہ دھونا چاہیے اور اپنے منہ کو جو ہے وہ صاف رکھنا چاہیے. اس لیے اس قانون سازی کے ذریعے آپ سوسائٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اب یہ جو لوگ باہر آئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ ایک سیاہ دھبا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی تاریخ کے اوپر اور مسلم لیگ نون کی بھی تاریخ کے اوپر. اور لگتا یہ ہے کہ ان دونوں بڑی جماعتوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ آئندہ یہ دونوں جماعتیں کم از کم اسلام آباد میں کبھی حکومت عوام کی مدد سے نہیں بنا سکیں گی. تو شاید اس لیے یہ اتنے بڑے پیمانے پر سمجھوتے کر رہی ہیں اور اب منافقانہ ہمدردیوں کا اظہار کر رہی ہیں میڈیا کے ساتھ اور سول سوسائٹی کے ساتھ. جہاں سے یہ بتائیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اس میں سر آپ نے بات کی کہ ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، پریس کلب میں بھی یہ سب کچھ، ٹاک شوز میں بھی ان کا بائیکاٹ ہوگا کیا؟ دیکھیں ٹاک شوز میں اگر یہ آتے ہیں تو ان کے سامنے سوال جواب ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ جی جی اگر میڈیا کمپلیٹلی بائیکاٹ کر لے گورنمنٹ کا، بجائے ہم لوگ روڈ پہ کرنے کے، جیسے ٹاک شوز میں آپ گورنمنٹ آفیسر کو بلاتے ہیں، ہر جگہ بلاتے ہیں، اگر ہم 3-4 دن صرف یہ بائیکاٹ کر لیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ 4 دن؟ دیکھیں میں نے جو بات کی تھی، میں نے یہ بات کی تھی کہ اس کماش کے جو وزیر ہیں، جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، اتنا بڑا انہوں نے صحافیوں کے ساتھ ان کے گردن اور ان کی آواز دبانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد کم از کم ان کو یہاں دعوت دے کے ان پہ پھول نچھاور نہیں کرنے چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے نا؟ ان کے قصیدے نہیں پڑھنے چاہیے، ان کو بٹھا کے سوال جواب کرنے چاہیے. موسٹ ویلکم، وہ آئیں پریس کانفرنس کریں. لیکن یہ اتنے بے شرم ہے کہ یہ یہاں پہ اب اس قانون کے حوالے سے کوئی وضاحتیں بھی دینے کے لیے ہمیں اس قابل نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ آ کے کوئی وضاحت دیں یا ہمارے سوالوں کا جواب دیں. تو یہ لوگ ان کو بلائیں، ان کو سوال جواب کریں، کم از کم ان کے قصیدے نہ پڑھیں، ان کے اوپر پھول نچھاور پتیاں نچھاور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو ہم میں سے ہی کچھ صحافی ہیں جو یہ کرتے ہیں، جو میرے خیال میں صحافیوں کا کام نہیں ہے. سر ایک لگنی چاہیے. حکومت پر یہ الزام لگایا کہ اس میں پیپلز پارٹی شامل ہے، نون لیگ شامل ہے، یہ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں اسٹیٹ بھی اس میں شامل ہے؟ بالکل، میں نے تو اسٹارٹ ہی ڈیپ فیک اسٹیٹ سے بات کی تھی. تو یہ میرے خیال میں تو یہ قانون لایا ہی ڈیپ فیک اسٹیٹ نے ہے. اس ڈیپ فیک گورنمنٹ کا یہ قانون نہیں ہے اور یہ لوگ تو صرف ایک ربر اسٹیمپ کی طرح استعمال ہوئے ہیں. اور اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ جو ہیں، ایک سینیٹر ہیں، میں اب نام نہیں لوں گا، میں پہلے لے چکا ہوں، وہ ایک انٹیریئر کی جو کمیٹی ہے سینیٹ میں، اس میں ان کے پیپل پارٹی کے 3 ممبران ہیں. وہ اب یہ کہتی ہیں کہ جی بس وہ ماحول ایسا بن گیا تھا کہ ہمیں منظور کرنا پڑ گیا، اس میں بعد بھی میں ترمیم ہو سکتی ہے. یہ اس طرح کے لالی پاپ جو ہے نا دینا، یہ منافقت ہے. کیونکہ پیپل پارٹی خود سے تو اب ترمیم نہیں کر سکتی نا. اب یہ کہنا کہ ہم ترمیم کریں گے اور پھر صحافیوں کو ساتھ لے کے پھر شہباز شریف کو بلیک میل کر کے پھر پیپل پارٹی اپنے فائدے اٹھا کے سائڈ پہ ہو جائے گی. مطلب اس طرح کی منافقانہ دوگلی پالیسی تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ پہلے آپ نے ساتھ مل کے ووٹ دیا ہے، قانون بنوایا اور پھر صحافیوں کو ساتھ رکھ کے اسی گورنمنٹ کو بلیک میل کر کے مزید فائدے آپ سیاسی اٹھانے چاہ رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم بعد میں ترمیم کر لیں گے؟ دیکھیے جو چیز پہلے ہونی ہوتی ہے وہ پہلے ہونی ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے وہ ولیمہ پہلے رکھتے ہیں اور نکاح بعد میں. متی اللہ جان صاحب ایک لاسٹ کویشچن لے لیں گے.